العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما۔ 17ویں پارے میں 2 سورتیں شامل ہیں۔ پہلی تو سورہ انبیاء جس کے 7 رکوع ہیں، اس کے بعد سورہ حج ہے جس کے اندر 10 رکوع ہیں۔ سورۃ الانبیاء کے اندر آتے ہیں کہ سورۃ الانبیاء کی شروعات یہ اللہ رب العزت نے انبیاء اکرام علیہم السلام کے ساتھ کی ہے۔ سب سے پہلے رکوع نمبر 1 میں فرمایا کہ قرآن میں تمہارا بھی ذکر ہے، غور و کرو۔ اے لوگوں، قرآن میں تمہارا بھی ذکر ہے، غور و کرو اس پر۔ اس رکوع میں خبردار کیا گیا کہ لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت یعنی قیامت کا دن قریب آ گیا ہے اور وہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، وہ اس کی تیاری سے بالکل غافل ہیں۔ خاص طور پر مشرکین مکہ کا ذکر ہوا یہاں پہ کہ وہ قرآن مجید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے بنیاد اعتراضات کر رہے ہیں۔ ان سے پہلے قوموں نے یہ روش اختیار کی تھی تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ پھر اللہ نے فرمایا لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، فرمایا ہم نے تمہاری طرف وہ کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے، کیا تم غور نہیں کرتے؟ افلا تعقلون، کیا تم سوچتے نہیں ہو، سمجھتے نہیں ہو، غور و فکر نہیں کرتے اس کتاب کے اندر؟ فرمایا کہ قرآن مجید نے 3 کردار بیان کیے ہیں۔ حق کا بھرپور ساتھ دینے والے نمبر 1، دوسرے نمبر پر ہے حق کی کھلا مخالفت کرنے والے نمبر 2، تیسرے پہ فرمایا منافقین ہیں جو نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، بیچ میں لٹکے ہوئے ہیں۔ ایک تو حق کا ساتھ دینے والے ہیں، وہ تو کامیاب ترین لوگوں میں سے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ نمبر 2 پر ہے حق کی مخالفت کرنے والے بالکل کھل کے، اور تیسرے نمبر پر آ جاتے ہیں منافقین جو سب سے بدترین لوگ ہیں۔ کہتے ہیں نا کافر ہوتا ہے وہ منہ پر ہوتا ہے، لیکن منافق ایسا شخص ہوتا ہے جس کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے اور زبان میں کچھ اور ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو نفاق سے محفوظ رکھے۔ فرمایا رکوع نمبر 2 پر کہ باطل حق کا مقابلہ نہیں کر سکتا کبھی۔ اس رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ جب بھی اللہ نے کسی قوم کی سرکشوں کو ہلاک کیا تو وہ عذاب سے بچنے کے لیے بھاگنے لگے، لیکن عذاب نے انہیں گھیر لیا۔ جس طریقے سے آدھا قوم عاد کے بارے میں، قوم سمود کے بارے میں اللہ رب العزت کے عذاب سے بچ کے بھاگ رہے تھے، لیکن اللہ نے اتنی زوردار طوفان چلایا، آندھی چلائی، سب لوگ گلیاں میٹ ہو گئی گئے۔ اور قرآن کے اندر تو آتا ہے وہ لوگ اس طریقے سے پڑے ہوئے تھے جس طریقے سے کھجور کے درخت ہوتے ہیں نا، کتنے لمبے لمبے تنے، بالکل لمبے لمبے ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ اس طریقے سے پڑے ہوئے تھے وہ زمین کے اندر۔ فرمایا کہ وہ فریادیں کرتے رہے کہ ہم ہی ظالم ہیں، لیکن اب اعتراف جرم کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ جس طریقے سے فرعون کے بارے میں بتایا تھا جب وہ غرق ہو رہا تھا تو اس نے عذاب کو دیکھ لیا، فرشتوں کو دیکھ لیا، کہتا ہے میں اب ایمان لاتا ہوں اللہ رب العزت پر، موسیٰ کے رب پر۔ تو اللہ نے فرمایا اب ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو اسی طریقے سے جب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا تو پھر توبہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ بندے کے پاس پھر کوئی چارہ ہی نہیں بچے گا، انسان کے پاس پھر کوئی چارہ نہیں بچے گا کہ اب تو بربادی ہی بربادی ہے بس۔ فرمایا اللہ نے کائنات کسی شغل کے لیے پیدا نہیں کی، یہ جو اللہ نے دنیا بنائی ہے اس کا بنانے کا کچھ مقصد ہے۔ فرمایا یہاں ایک مارکا حق اور باطل کا ہو اور جو ہو چکا ہے۔ رکوع نمبر 3 میں فرمایا کہ انسان کے امتحان کی 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ اس رکوع میں تو سب سے پہلے لیکن کئی نعمتوں اور قدرتوں کا ذکر بیان ہوا ہے۔ اس کے بعد انسان کے لیے نعمتوں سے استفادہ عارضی ہے، جو کوئی بھی نعمت انسان کو ملتی ہے اس دنیا کے اندر وہ عارضی ہے، مستقل نہیں ہے، دائمی نہیں ہے۔ دائمی کیا ہے؟ جنت ہے، آخرت ہے۔ بل آخرت خیر و ابقا، کہ بے شک بل آخرت ہی ہمیشگی والی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ فرمایا کہ ان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، دنیا میں اللہ سے ان نعمتوں کا ذکر آزما رہا ہے۔ اللہ رب العزت یہ نعمتیں دے کر اس کو آزماتا ہے بندے کو کہ میرا بندہ اس نعمت سے کہیں مجھے بھلا تو نہیں بیٹھا، مجھ سے غافل تو نہیں ہو گیا۔ فرمایا کبھی نعمتیں دے کر شکر کا امتحان لیتا ہے اور کبھی نعمتیں چھین کر صبر کا امتحان لیتا ہے۔
رکوع نمبر 4 پہ فرمایا کہ رائی کے دانے کے برابر بھی عمل کا حساب ہوگا کل قیامت کے دن. جو ترازو لگیں گے، جو ترازو ہیں واللہ اعلم بالصواب، اللہ بہتر جانتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے ترازو ہیں. ہم میرے اور آپ کے ذہن میں ہم نہیں سوچ سکتے اس کو، اس کی کیفیت اللہ رب العزت کو ہی معلوم ہے. فرمایا کہ ترازو لگے گا تو انسان کو اس چیز پر ایمان ہونا چاہیے ایک مومن کو کہ ترازو قائم ہوگا قیامت کے دن. سورہ فاتحہ میں اللہ نے فرمایا نا مالک یوم الدین، کہ روز جزا کا جو مالک ہے وہی رب ہے. تو فرمایا کل قیامت کے دن ایک ایک نیکی کا ذرے سے ذرے والی جو چیزیں ہوتی ہیں نا، ذرہ کیا ہوتا ہے؟ ذرہ وہ چیز کہلاتے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں نا دھوپ آ رہی ہوتی ہے اس میں سے کچھ چھن کی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، ابھی ہم نے دیکھا ہے نا غور سے، تو وہ ذرات جو ہوتے ہیں نا اس تک کا حساب ہوگا کل اللہ رب العزت کے یہاں. حتیٰ کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوگا اگر ایک سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا اس دنیا کے اندر تو اللہ رب العزت اس بکری کو سینگ عطا کرے گا کل قیامت کے دن، اس سے اس کا بدلہ دلوائے گا. تو میرا کیا بنے گا، ہم سب کا کیا بنے گا جو آج ہم اتنی کھلم کھلا وراثتیں کھا جاتے ہیں لوگوں کی. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے ایک انچ کی کیا اوقات ہے، اس کے برابر بھی کسی کی اگر زمین اخذ کری کھائی ناحق طریقے سے تو کل قیامت کے توق پہنایا جائے گا اس کو جہنم میں. آج ہم دیکھ لیں کس طریقے سے حالات ہیں ہمارے. اللہ ہم سب کے حال پر رحم کرے. فرمائے کہ حساب بالکل صحیح ہوگا اور کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. جس طریقے سے سورہ کہف کے اندر بیان ہوا تھا، انسان اپنے نام اعمال دیکھ کے بولے گا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، انسان دیکھے گا اپنا ہر ایک عمل، کہے گا کہ بھائی یہ کیسی کتاب آ گئی، اس کے اندر تو ایک ایک چیز لکھی ہوئی ہے جو میں اس دنیا کے اندر کر آیا تھا. فرمائیں گے اللہ رب العزت آگے فلا یظلم ربک احدا، تو میرے بندے اس چیز کو یاد رکھ، تیرا جو رب ہے نا وہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا، بلکہ انسان ہے خود اپنے اوپر ظلم کرنے میں تلے ہوئے. فرمایا کہ اس سے وہ متقی ہدایت حاصل کرتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور روز قیامت اس کے سامنے حاضری کے احساس سے لرزتے ہیں اس قرآن سے. رکوع نمبر 5 فرمایا کہ بت پرستوں پر اتمام حجت. اب یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے بتوں کو توڑا. طویل قصہ ہے، مختصراً بیان کرتا چلوں. ایک دن ہوا ایسا کہ میلہ لگا ہوا تھا ان کی قوم کا، تو ابراہیم علیہ السلام بالکل طاق میں دے کہ مجھے کوئی ایسا موقع ملے میں تمام بتوں کا خاتمہ کر دوں. تو اللہ رب العزت نے یہ دن دکھایا، وہ گئے کلاڑی لی سارے بتوں کو ستیہ ناش کرا، ان کو تباہ و برباد کرا. اور ان کا ایک بڑا بت تھا، اس کے گردن میں جا کر کے جو کلہاڑی تھی وہ ٹانگ دی. اب لوگ آئے کہنے لگے بھائی کس نے کرا؟ سب نے ایک جٹ ہو کر بولا یہ ابراہیم نے کرا ہو. کیوں؟ کیونکہ وہی ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے. اب آپ دیکھیں کس طریقے سے قوم کے ہاتھوں خود ذلیل قوم ہوگی. ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، کہا کہ بھائی تمہارا اتنا بڑا بت کھڑا ہوا ہے، اس سے پوچھو نا، اور کلہاڑے بھی اس کے گلے کے اندر اسی نے کرا ہوا. تو قوم خود بول پڑی. بھائی وہ کس طریقے سے بول سکتا ہے، وہ تو نہ سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ کسی کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تو بھائی میں بھی تو یہی کہتا ہوں، یہ جو بت ہیں نہ بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، اور نہ ہی کسی کو نفع و نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو تم کیوں ان کی عبادت کرتے ہو؟ کہا ہم اپنے باپ داداؤں کے دین پر ہم تو ایسے ہی چلیں گے، اللہ اکبر کبیر. تو یاد رکھیں جب یہ عقل پہ پتھر پڑے جاتے ہیں، اسی لیے اللہ نے کہا نا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، کہ اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پر، ان کی بصارت پر، سننے پر اور ان کی آنکھوں پر مہریں لگا دی ہیں. تو یہ مہر ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت دکھا تو رہا ہوتا ہے لیکن اصلیت نہیں دیکھ پا رہا ہوتا ہے انسان. فرمایا قوم نے کہ ابراہیم کو جمع کرو، اس کو آگ میں ڈالیں گے. گڑھا کھودا گیا، آگ اس میں بھڑکائی گئی. ابراہیم علیہ السلام کو پکڑا، آگ میں ڈال دیا. اب کیا؟ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آ گیا، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے نار ٹھنڈی ہو جاؤ. آگ کا خالق کون ہے؟ اللہ رب العزت. تو حکم بھی کہہ دے رہا ہے اے نار ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم کے اوپر. کونی بردا، یہ نہیں صرف ٹھنڈی نہیں، بردا وسلاما، ٹھنڈی بھی ہو اور سلامتی والی بھی ہو جائے.
کبھی ایسا ہوتا ہے نا ٹھنڈک بھی انسان کو نقصان پہنچا دیتی ہے، لیکن اللہ نے فرمایا ٹھنڈی ہونے کے ساتھ ساتھ سلامتی والی ہو جائے کس کے اوپر؟ ابراہیم علیہ السلام کے اوپر، یہ ہمارے نبی ہیں بڑے چہیتے، ایسا ہی ہوا۔ پھر اللہ رب العزت نے اس امتحان کی بدولت ان کو کس چیز کی بشارت دے دی؟ اسحاق، ابراہیم، اسحاق و اسماعیل علیہ السلام اور یعقوب جو ہم سنتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اور فرمایا جو لوگ ان میں ایمان لے کر آئے تھے ابراہیم علیہ السلام پہ، ان میں سے حضرت لوط بھی تھے، تو اللہ رب العزت نے کیا کرا؟ ان کو بھی نبی بنا دیا علیہ السلام۔ فرمایا رکو نمبر 6 پہ کہ انبیاء کرام پر اللہ کی عنایات کیا ہوتی ہیں۔ اب اس رکوع میں حضرت نوح، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت اسماعیل اور حضرت ادریس اور حضرت ذوالکفل علیہ السلام اجمعین پر اللہ تعالیٰ کی عنایات کا بیان ہوا ہے۔ پھر حضرت یونس کا یہاں پہ ذکر ہوا کہ انہوں نے اللہ کی اجازت آنے سے قبل ہی اپنی قوم کو چھوڑ کر ہجرت کر لی، تو اللہ رب العزت نے ان کو آزمائشی طور پر کس کے پیٹ میں ڈال دیا؟ ایک مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا۔ حضرت یونس کی کیا دعا تھی، یاد ہے کسی کو؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور اس سکھانے والی ذات کس کی ہے؟ خود اللہ رب العزت کی، وہی کے ذریعے بتایا آپ یہ دعا پڑھیں۔ ڈالنے والی ذات بھی آزمائش میں کس کی ہے؟ اس اللہ رب العزت کی۔ اب انسان کو یہ سوچنا چاہیے اگر اللہ رب العزت آزمائشوں میں انسان کو ڈالتا ہے تو نکالنے والا بھی کون ہے؟ وہی رب ہے۔ تو بھئی اس چیز کو یاد رکھنا چاہیے، آزمائش پہ ڈالنے سے پہلے اللہ اس کا راستہ نکال دیتا ہے بندے کے لیے، بندہ ڈھونڈے بس اور اس آزمائش پر صبر کرے اور استقامت کی دعا مانگے، کیونکہ بعض آزمائشیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ بندہ بالکل اپنے ایمان کی دولت سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، بالکل۔ فرمائے کہ ہماری اجازت کے بغیر گئے تھے تو اب اسی آزمائش کو آپ کو پورا کرنا پڑے گا۔ مچھلی آئی، لمبا واقعہ اس کا مختصر بس یہ کریں، مچھلی سمندر میں پھینکا حضرت یونس کو، مچھلی نے نگل لیا اور اسی کے اندر ان کو رزق بھی ملتا رہا۔ آپ یہ دیکھیں، اللہ اکبر کبیر، اللہ کی قدرت دیکھیں آپ۔ وہی والی بات ہے نا، جو اللہ ماں کے پیٹ میں بچے کو رزق عطا کر سکتا ہے وہ پھر ہر کہیں دے سکتا ہے۔ تو انسان کو سوچنا چاہیے جہاں در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں اولادوں کے چکروں میں کہ اولاد پیدا ہو جائے، تو یہ سوچنا چاہیے کہ بھائی جب میں کچھ نہیں تھا تو اللہ نے مجھے پیدا کرا، کہاں سے پیدا کر دیا؟ اللہ کی یہ نعمتیں ہیں ہمارے اوپر اور ہم اس کی ناشکری پہ ناشکری کرے جا رہے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرے ہی جا رہے ہیں۔ فرمایا ہم نے یونس کو دعا سکھا دی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اسی سے وہ دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ نے دعا سن لی اور اللہ نے ان کی فریاد سن لی اور مچھلی نے اللہ کے حکم سے انہیں خشکی پر اگل دیا، خشکی پہ جا کر پھینک دیا۔ پھر ذکر ہوا حضرت زکریا علیہ السلام کا کہ کس طریقے سے اللہ نے ان کی دعا قبول کری، یہ بھی ہم واقعہ سن کر آ چکے ہیں پیچھے۔ اب رکوع نمبر 7 پہ فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ فرمایا کہ اس رکوع میں خوشخبری دی گئی کہ اخلاص کے ساتھ کی گئی نیکی اللہ کے ہاں لکھی جائے گی، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کیوں نہ ہو، لیکن شرط کیا ہے یہاں پر؟ اخلاص ہونا چاہیے بندے کے اندر۔ فرمایا کہ اس کا بھرپور صلہ مل جائے گا۔ اور مشرکین کو یہاں دھمکی دی گئی کہ جہنم میں تمہارے ساتھ تمہارے معبود بھی جلیں گے، تم وہ معبود جن کو تم فریاد کرتے ہو، جن کو تم پوچھتے ہو، اور اس کے برعکس نیک لوگ ہر گھبراہٹ سے محفوظ اپنی پسندیدہ نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ فرمایا کہ دنیا میں زمین کے وارث آخرکار نیک لوگ ہی بنیں گے۔ اور یہ خوشخبری دی گئی جو اللہ نے زبور میں لکھی تھی، اس خوشخبری کا ظہور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہوگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور نہیں ہم نے آپ کو بھیجا تمام جہانوں کے لیے ایک سوائے کیا؟ رحمت بنا کر۔ فرمایا کہ زمین سے اللہ کی رحمت ہی کا مظہر ہوگا، زمین سے ظالموں کا اقتدار ختم ہوگا اور خدا ترس بندے زمین کے وارث بنیں گے، مطلب خلافت قائم ہوگی۔ اس رکوع میں آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے شرک کا بیان ہوا کہ قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، کوئی معبود نہیں ہے۔ کہیں لوگ آپ کو یہ نہ سمجھ لیں کہ آپ ہی اللہ ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ کہنے والوں نے تو یہاں تک کہہ دیا جو عرش پر تھا وہ فرش پر آ گیا مدینے میں محمد بن کر، نعوذ باللہ من ذالک، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی خدا بنا ڈالا۔
سورۃ الحج اب یہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ باطل تصورات کی زوردار نفی یہاں پہ کی گئی ہے۔ رکوع نمبر 1 پہ فرمایا کہ اللہ کی عظیم قدرتوں کا بیان یہاں پہ ہوا ہے کہ اس رکوع میں قیامت کے واقع ہونے کا ذکر ہوا ہے کہ روز قیامت دودھ پلانے والیاں اپنے دودھ پیتے بچوں کو چھوڑ دیں گی، اور جو حاملہ عورتیں ہوں گی ان کا حمل گر جائے گا۔ کس وجہ سے؟ قیامت کی شدت کی وجہ سے۔ فرمایا کہ لوگ دیوانے ہو کے پھر رہے ہوں گے، کہ مطلب نشے میں ہوں گے، حالانکہ نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن اللہ رب العزت کا عذاب اتنا سخت ترین ہوگا کہ ہر کوئی مدہوش ہوا ہوگا۔ پھر فرمایا کہ لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو اللہ کی قدرت کے بارے میں شک کرتے ہیں کہ ہر وہ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کرے گا۔ کیا وہ غور نہیں کرتے کہ اللہ نے پہلے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اس نے نسل انسانی کے نطفے سے آزمائش کی، نطفے کو جمع ہوئے خون کو بوٹی اور بوٹی پر نقش و نگار بنا کر انسان کی نقشہ کشی کی۔ آپ دیکھیں نا کبھی انسان کی تخلیق جو تھی، کبھی آپ جا کے پڑھیں کہ سائنس کس طریقے سے ایک ایک چیز بیان کر رہی ہے، اور حالانکہ قرآن نے 1446 چل رہا ہے نا، یہ 46 چل رہا ہے، تو اس سے پہلے ہی ہر چیز بیان کر دی ہے قرآن کے اندر۔ پہلے انسان بالکل ایک نطفہ ہوتا ہے منی کا، الم یکو نطفۃ من منی یمنی، کیا ہم نے تمہیں ایک منی کے نطفے سے نہیں پیدا کیا؟ انسان کو اس کی حقارت بتائی جا رہی ہے، اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا نہیں کیا، بڑے گندے غلیظ پانی سے پیدا نہیں کیا۔ تو انسان یہی انسان ہوتا ہے جو بڑا ہو کر 5.5-6 فٹ کا اس کو اللہ رب العزت دے دیتا ہے، باڈی دے دیتا ہے، تو وہ کیا وہی اکڑ کے چلنا شروع کر دیتا ہے زمین پہ۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، کہ اے لوگوں یاد رکھو اس بات کو، زمین کے اوپر اکڑ کے نہ چلا کرو۔ بھائی بنانے والی ذات تمہیں ذرا دیکھو کس طریقے سے بنائے، کس انداز سے بنائے، اور تم اسی کی نافرمانی کرنے لگتے ہو کہ بالکل منی کا نطفہ ہوتا ہے انسان۔ لیکن جب آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے ماں کے ذریعے سے کس طریقے سے اس کو آہستہ آہستہ کر بنا دیا۔ اللہ چاہتا تو یہ فوراً کر دیتا، جس طریقے سے آدم علیہ السلام کو بنایا، کہا کن ہو جا، بن گئے آدم علیہ السلام، ہو گئے۔ لیکن آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے انسان کو تدریجاً آہستہ کر کے بنایا، تاکہ اس کو اس چیز کی حقیقت پتہ چل سکے کہ میری اوقات کیا ہے آخرکار، اور بندہ وہی کامیاب رہتا ہے جو اللہ رب العزت کے سامنے عاجزی اور انکساری دکھائے۔ کیونکہ شروع سے ہی بیان ہو رہا ہے کہ اللہ کے ہاں اگر کسی چیز کی عزت ہے وہ کس کی ہے؟ تقوی کی، صرف اور صرف بس۔ اللہ کسی چیز کو قبول نہیں کرتے، تقوی ہے اگر انسان کے اندر تو ہی قابل قبول ہے، ورنہ تو نہیں۔ رکوع نمبر 2 پہ فرمایا کہ دنیا اور آخرت دونوں کا خسارہ کیا ہے۔ فرمایا کہ اس رکوع میں بیان کیا گیا کہ کچھ لوگ اللہ کی بندگی کرتے ہیں کنارہ کر بندگی کر لی، کچھ نیکیاں کر لی، پھر چھوڑ دیا۔ فرمایا کہ فائدہ نظر آئے تو آگے بڑھ جاتے ہیں، اور قربانی دینی پڑے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں، منافقین کی طرح، جس طرح کہ جہاں دیکھتے ہیں مسلمان یہاں پہ اٹھ رہے ہیں، اوپر عروج پہ جا رہے ہیں، فوراً مل جاؤ ان پہ، دیکھتے بھائی کافروں کا غلبہ آ رہا ہے، ان میں مل جاؤ۔ تو اللہ کو یہ لوگ پسند نہیں ہے۔ فرمایا کہ ایسے لوگ دنیا میں خسارے میں اور آخرت میں بھی خسارے ہی میں رہیں گے۔ فرمایا روز قیامت اللہ مخلص اہل ایمان کو جنت میں داخل فرمائے گا، اس کے برعکس کافر جہنم کے دردناک عذاب سے دوچار ہوں گے۔ فرمایا کہ ان کے لباس آگ سے تیار کیے ہوئے ہوں گے، ان پر اب کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ آپ دیکھیں کس طریقے سے اللہ فرما رہے ہیں، جو ان کی کھالیں اور انتھڑیاں ہوں گی وہ پگھل کر باہر آ جائیں گی۔ سب بیان ہوا ہے نا پہلے بھی کہ اللہ رب العزت کی جو عذاب کی شدت ہوگی اتنی ہوگی کہ کھالیں جل جائیں گی۔ اور یہ ایسا قد نہیں ہوا، اس چیز کو نہیں رکھے ذہن میں کہ انسان سمجھتا ہے کہ بس یہی 4-5-6 فٹ کا قد لے کے جنت یا جہنم میں پہنچیں گے، نہیں، اپنے اصل قد کی طرف جائیں گا پورے ابن آدم۔ جس طریقے سے آدم علیہ السلام کو اللہ نے قد عطا کرا تھا کہ آدم اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک آتے آتے انسان 5-6-7 فٹ کا رہ گیا۔ کل اب جب روز قیامت کا میدان لگے گا، حشر کا میدان لگے گا، جنت والے جنت میں، جہنم والے جہنم میں چلے آئیں گے، تو سب کو دوبارہ بڑے بڑے قد ادا کر دیے جائیں گے۔ اللہ نے اس کی قرآن اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت آج ساری چیزیں موجود ہیں۔ فرمائیں کہ جو کھالیں ہوں گی وہ کھالیں بالکل جل کے سڑ جائیں گی، تو اللہ کیا کریں گے؟ دوبارہ نئی کھال پیدا کریں گے اس کو، پھر اس کے اوپر عذاب دیں گے۔ یہ ہے مطلب والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ اس لیے اللہ پاک فرماتا ہے کہ آخرت ہی بہتر ہے، آخرت ہی بہتر ہے، آخرت ہی بہتر ہے۔ کیوں بہتر ہے؟
جنت والے جنت میں ہوں گے نا وہ ہمیشگی والی زندگی ہے. اللہ ہمیں ہمیشگی والی زندگی عطا فرمائے جنت. اور جہنم والے جو جہنم میں کہ وہی ہمیشگی والی زندگی ہے. وہاں پہ موت نہیں آئی کسی کو بھی. جلتے رہیں گے, کھپتے رہیں گے, مرتے رہیں گے. مرنا تو مرنا ہی نہیں ہے وہاں پہ, اسی عذاب میں مبتلا رہیں گے. اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے. اللہم اجرنا من النار. رکو نمبر 3 پہ فرمایا حرم کی سرزمین پر مسجد کی طرح سب کا حق ہے. مسجد الحرام ہے, مسلمانوں کو ورثہ ہے, کسی ایک کا نہیں ہے. تو اس پہ کوئی قبضہ کر کے بیٹھ جائے, ایسا ہو نہیں سکتا. فرمایا کہ اس سرزمین کے آداب یہ ہے کہ اسے آمدنی کا ذریعہ نہ بنایا جائے, یہاں شرک اور قتل و غارت گیری نہ کی جائے, کسی شکار کو مارا یا بھگایا نہ جائے, چند معینہ درختوں کے علاوہ دیگر درختوں کو کاٹا نہ جائے, اور حرم کی سرزمین پر کسی کی ملکیت نہیں. یہ تمام مسلمانوں کے لیے بالکل اسی طرح جیسے ایک مسجد ہوگی. اب آپ دیکھیں حرم کی اتنی حرمت ہے مکہ کی کہ وہاں پہ ایک پتا توڑنا بھی حرام ہے. پتے کی کیا حیثیت ہے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فتح مکہ فتح کر آیا تو اللہ نے اسی وقت, یہ تو جو مکہ ہے اس کی حرمت پہلے سے ہی ہے, لیکن اس وقت اور بڑھا دی کہ اب یہاں پہ نہ قتل و غارت ہوگی, نہ کسی کا مال چھینا جائے گا, نہ چوری چکاری ہوگی, نہ زنا ہوگا, کوئی گناہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. اور پتھر توڑنا بھی وہاں پہ بالکل حرام ہے. اگر آپ چل رہے ہو مسجد الحرام میں یا کہیں باہر بھی, اگر آپ کو کوئی چیز بھی پڑی مل جائے نا تو اس کو بھی ہاتھ نہیں لگانا ہے. اس چیز کو بھی یاد رکھیں. یہاں تو کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم چل رہے ہیں, ہم نے کوئی چیز اٹھا کے رکھی, نہیں بھائی جو چیز جہاں پڑی ہے اس کو آپ نے وہیں پڑا رہتے ہیں, اٹھائیں گے آپ بھی گنہگار ہو جائیں گے. تو جو چیز صرف آپ کے اس کو آپ اپنے ساتھ رکھیں. اتنی حرمت اللہ رب العزت نے مکہ کی بیان کر دی. فرمایا رکو نمبر 4 میں کہ حج کے مناسک اور اس کی برکات کیا ہے. فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ مسجد الحرام میں صفائی اور طہارت کا خاص اہتمام کرے اور اس گھر کو شرک کی نحوست سے پاک کرے. فرمایا لوگوں کو حج کی ادائیگی کے لیے پکاریں, اللہ ان کی پکار کو دنیا کے ہر کونے کونے تک پہنچا دیں گے, اور لوگ قیامت تک بڑے ذوق و شوق سے حج کے لیے آتے رہیں گے, جس طریقے سے ابھی چل رہا ہے. اللہ ہم سب کو حرمین شریفین کی زیارت فرمائے. فرمائے کہ حج کی وجہ سے جذباتی ایمانی جلا حاصل ہوتی ہے. جب انسان وہاں جا کے ملتے ہیں, جو لوگ گئے ان کو سب پتہ ہے کیا کیا ہوتا ہے, کہ جب انسان وہاں پہ جاتا ہے تمام جو نیشنلٹیز ہیں وہاں جمع ہوتی ہے, پوری کی پوری انسانیت وہاں جمع ہوئی بھی ہوتی ہے. کالا کیا, گورا کیا, سفید کیا, ناٹا کیا, لمبا کیا, سب لوگ وہاں پر ہوتے ہیں. کوئی کسی کو کچھ نہیں کہہ رہا ہوتا, ہر کوئی اپنے اپنے اس میں لگا ہوا ہے, دعائیں کر رہا ہے, ذکر کر رہا ہے, اذکار کر رہا ہے, نمازیں پڑھ رہا ہے. کسی کو کوئی کسی سے غرض نہیں ہے. ہاں غرض ہے تو کس سے, خانہ کعبہ سے, بیت اللہ شریف سے بس. فرمایا کہ عبادت کا کئی گنا ثواب ملتا ہے اور کئی معاشی و معاشرتی فوائد حاصل ہوتے ہیں وہاں سے. قربانی کی عبادت, احرام اتار کر غسل کرنا اور طواف زیارت کرنا مناسک حج میں شامل ہے. اب اس رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے مناسک حج کا بیان کیا ہے کہ کس طریقے سے حج کرنا ہے, تدریجاً اسٹیپ بائی اسٹیپ ہر چیز بیان ہوئی ہے اس میں. رکوع نمبر 5 میں فرمایا کہ قربانی کا حکم روح اور مقصد کا ہوتا ہے. اب یہاں پہ جو یہ رکوع ہے اس کہ قربانی کا جو مقصد ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے. اب میں آپ سے پوچھوں کہ قربانی کا کیا مقصد ہے, بتائیں کیا مقصد ہوتا ہے قربانی کرنے کا؟ تقویٰ حاصل کرنا, صحیح. اور رضا ہوتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کی سنت بھی ہے, لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینال التقویٰ منکم, کہ اللہ نے فرمایا کہ اے لوگوں اس چیز کو یاد رکھو, اللہ رب العزت کو جو تم جانور ذبح کرتے ہو اس کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے, اگر پہنچتا ہے تو تقویٰ پہنچتا ہے تمہارا. تو یہاں پہ اسی چیز کا بیان ہوا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو حکم دیا ہے کس کے لیے دیا, کیا وجہ تھی. سب سے پہلے تو ابراہیم علیہ السلام کی سنت تھی, یہ جو واقعہ ہم سنتے ہوئے آتے ہیں علماء سے. دوسرا یہ کہ اس کی جو سب سے اہم چیز ہے وہ تقویٰ حاصل کرنا ہے, اور اس رکوع کے اندر یہی فرمایا گیا ہے. رکوع نمبر 6 پہ فرمایا کہ قتال فی سبیل اللہ کی اجازت اب آ گئی ہے. اس آیت میں دوران ہجرت نازل ہوئی آیت, اور بتایا کہ مکی دور میں مسلمانوں کو حکم تھا کہ کفار کے ظلم و ستم کے تشدد میں جو بھی وہ ظلم و ستم کرتے ہیں اس پہ چپ کر کے بیٹھنا ہے بس. اس طریقے سے ہم پہلے سن کے آ چکے ہیں 15-16 پاروں میں کہ 12 سال 12 یا 13 مکہ کے اندر کتنے سال گزارے مسلمان؟ 13 سال. مدینہ کے اندر 12 سال گزارے ہیں, 10 سال گزارے ہیں. ٹوٹل 23 سالہ زندگی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو 13 سال مکہ کے اندر مسلمان ظلم و ستم سہتے رہے, شہادتیں برداشت کرتے رہے, قتل و غارت
ہوتی رہی، لیکن اللہ رب العزت نے جہاد کا حکم نہیں دیا۔ جیسے ہی ہجرت کی طرف پہلا قدم بڑھایا فوراً حکم نازل ہو گیا، اب بس ہو گئی ہے، اب نہیں سہنی ہے ان کی تکالیف۔ اب اگر یہ لوگ تلوار چلائیں گے تو ہم نے بھی اس کا جواب تلوار چلا کے ہی دینا ہے۔ اب جہاد فرض ہو چکا ہے مسلمانوں پر۔ فرمایا کہ اس میں مسلمانوں کو ایسے ظالموں کے خلاف جنگ کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے جنہوں نے ان پر ظلم کیا اور انہیں ہجرت پر مجبور کیا۔ کسی نے اپنی خوشی سے ہجرت نہیں کی تھی، کوئی نہیں چاہتا تھا کہ مکہ کو چھوڑے، کوئی نہیں چاہتا تھا۔ حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے نکل رہے تھے بار بار پلٹ کے دیکھتے اس کی طرف، کہتے کہ میں چاہتا تو نہیں مجھے چھوڑا، لیکن کیا کروں، میرے جو بستی والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ اتنی محبت تھی آپ علیہ السلام کو مکہ سے۔ جب آپ مدینہ پہنچے، مدینہ کا نام پہلے کیا تھا؟ یثرب۔ تو آپ نے فرمایا صحابہ کرام بیمار ہونا شروع ہو گئے، حالانکہ یہ ساری چیزیں بعد میں چیز آئیں کہ کوئی اجھوٹ پن نہیں ہوتا، کوئی کیا نہیں ہوتا، لوگ غلط سمجھ بیٹھتے ہیں نا کہ آگے سے بلی گزر جائے تو ہمارے لیے صحیح نہیں ہے، بدشگونی نہیں ہوگی۔ آپ علیہ السلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جیسے مدینہ میں داخل ہوئے، ابو بکر بھی بیمار ہو گئے، بلال بھی بیمار ہو گئے، بہت سارے صحابہ بیمار ہو گئے، تو ماں کی ہوا راز نہیں آ رہی تھی۔ تو آپ علیہ السلام نے دعا کری کہ اللہ جس طریقے سے ہمارے نزدیک مکہ محبوب ہے اسی طریقے سے مدینہ کو بھی محبوب فرما دے۔ اور آپ علیہ السلام کہتے ہیں نا کہ مکہ جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام کی برکات کی دعا ہے، اور مدینہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کی دعا ہے۔ تبھی آپ دیکھیں نا مدینہ جانا ہو انشاءاللہ اللہ ہم سب کو لے کے جائیں مدینہ کی، کس طریقے سے جیسے داخل ہونے لگتے ہیں کیا فضا ہوتی ہے، کیا اللہ اکبر کبیرہ، کیا مقام ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو مدینہ لے جائے۔ فرمائے کہ اللہ کی طرف سے مسلمانوں کو نصرت اور فتح کی بشارت دی جا رہی ہے۔ ظلم کے خاتمے کے بعد جب مسلمانوں کو اقتدار ملے گا تو وہ اب یہ دیکھیں کہ جب مسلمانوں کو اقتدار ملتا ہے وہ تو کیا کرتے ہیں، سب سے پہلی بات نماز قائم کرتے ہیں، اس کے بعد زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، کیونکہ جو حق ہوتا ہے وہ غریبوں کا، مستحق لوگوں کا، اس کو دینا ہے۔ فرمائے کہ اچھی اقتدار کو فروغ دیں گے اور ہر برائی کو مٹائیں گے۔ رکوع نمبر 7 میں فرمائیں کہ شیطان کی آمیزش اور اللہ کی طرف سے اصلاح۔ اب اس روح میں شیطان کی پیدا کرتے فتنے کا ذکر ہوا ہے کہ جب بھی کوئی نبی اللہ کے کسی حکم پر عمل درآمد کے لیے منصوبہ بندی فرماتے تھے تو شیطان ان کے منصوبے میں کچھ آمیزش کر دیتے، کوئی چیز ڈال دیتے۔ فرمایا کہ ایسے لوگوں کی خود سے باتیں کو ظاہر کر دیتی ہے جن کے دلوں میں تیڑ ہوتا ہے۔ کسی کے سامنے اگر آپ دعوت پیش کریں وہ آگے سے اپنی حجتیں پیش کرنی شروع کر دیتا ہے، یار نہیں یہ صحیح نہیں ہے، یہ سب چیز نہیں، بلکہ بھائی اس کا دل ہی ٹیڑھا ہے۔ جو صحیح سالم ہوگا، جس کو اللہ رب العزت نے قلب سلیم عطا کیا ہوگا، وہ فوراً مانے گا قرآن و حدیث کی بات، اس سے آگے اپنی کوئی چیز نہیں پیش کرے گا۔ فرمایا کہ رکوع نمبر 8 پہ کہ ہجرت کے بعد بھی آزمائشیں آئیں گی۔ صحابہ کرام یہ نہ سمجھیں کہ اب بس ہجرت ہو گئی ہے بس سکون آ گیا، نہیں، اب تو بھائی اور بڑی بڑی آزمائشیں ہیں، اب تو جنگ شروع ہو چکی ہے، اب اسلام کو پوری دنیا پر غالب کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا اس کو پوری دنیا کے اندر پھیلانا ہے۔ اب تو بہت زیادہ آزمائشیں آنے والی ہیں، جان بھی جائے گی، مال بھی جائے گا، بیوی بچے بھی جائیں گے۔ فرمایا کہ دوران سفر ہجرت کسی کو شہید کر دیا گیا یا وہ فوت ہو گیا تو ہر صورت میں اللہ اسے بہترین ٹھکانہ اور عمدہ رزق عطا فرمائے گا۔ البتہ ہجرت کے بعد بھی امتحانات ختم نہ ہوں گے، کفار کے ساتھ جنگیں ہوں گی۔ فرمایا کہ ان جنگوں میں کبھی فتح اور کبھی وقتی شکست ہوگی، لیکن آخری جو ہے نا آخری وہ فتح کس کی ہوگی؟ اہل حق کی ہوگی، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ فتح مکہ ہوا، تمام مسلمان بڑے اچھے انداز سے مکہ کے اندر داخل ہوئے۔ رکوع نمبر 9 میں فرمایا کہ اللہ کے احسانات بندوں کی ناشکری، یہ موضوع پہلے بھی آ چکا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان پر بے انتہا احسانات کیے ہیں۔ سب سے بڑی بات تو اس کو بنایا کس طریقے سے، سب سے بڑا اللہ کا احسان یہ ہے، اور اس کو صحیح سالم رکھا۔ ابھی ہم معاشرے کے اندر اپنی نظریں دوڑائیں، کسی کی ایک آنکھ نہیں ہے، کسی کا ایک پیر نہیں ہے، ایک ہاتھ نہیں ہے، کان نہیں ہے، تو جب بھی دیکھنا چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے کہ یہ دعا پڑھے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ حصن المسلم کے اندر یہ دعا موجود ہے، آپ سب کو چاہیے یاد کریں اس چیز کہ اللہ پاک کا شکر ہے، تمام تعریفات تیرے ہی لیے ہیں۔ الذی عافانی مما ابتلاک،
تو نے جو اپنے بندے پر جو تو نے مصیبت نازل کی وہ مجھ پہ نہیں کری، اور تو نے مجھے تمام جہانوں پر فوقیت اور فضیلت بخشی ہے۔ یہ ہمیشہ دعا پڑھنی چاہیے جب بھی آپ کسی کو بیماری میں دیکھیں، تکلیف میں دیکھیں، یا کسی کو ایسے معذوری کی حالت میں دیکھیں، یہ دعا پڑھیں ہمیشہ۔ رکوع نمبر 10 پہ فرمایا کہ دعوت ایمان اور دعوت عمل کیا ہے۔ فرمایا کہ اس رکوع میں 4 آیات میں دعوت ایمان اور 2 آیات میں دعوت عمل بیان ہوا ہے کہ ایمان کے ذیل میں فرمایا کہ اللہ کے سوا جن معبودوں کو پکارا جاتا ہے وہ سب کے سب مل کر ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ فرمایا کہ مکھی بنانا تو دور کی بات ہے، اگر ان کے اوپر اس قدر لاچار ہے کہ مکھی اگر ان کے سامنے سے غذا کا کوئی ذرہ لے اڑے تو وہ اس کو پکڑ بھی نہیں سکتے۔ تو بھئی کس چیز کی، کن معبودوں کی تم عبادت کرتے ہو جن سے تم اللہ کے سوا تم مانگتے ہو؟ فرمایا کہ لن یخلق الذبابا، اور اگر یہ سارے کے سارے مل کر ایک جگہ جمع بھی ہو جائے تو وہ ایک مکھی کو بھی نہیں پکڑ سکتے، نہ بنا سکتے۔ تو بھائی آپ کو کس چیز کا گھمنڈ ہے انسان؟ کس چیز کا گھمنڈ ہے کہ اللہ کے سوا چھوڑ کر اللہ کے علاوہ تو ہر کسی کو پکارتا ہے؟ عمل کے حوالے سے حکم دیا گیا ہے کہ نماز ادا کرو، پوری زندگی میں ذوق و شوق سے اللہ کی مکمل اطاعت کرو اور بھلائی کے کام کرو۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ زیادہ تر جو ہے نا یہاں پہ حکم جو دیا جا رہا ہے، ہم 15-16 پارے ہم الحمدللہ سنتے ہوئے آ گئے، کس چیز کا؟ نماز ادا کرنا۔ کیونکہ جو نماز ہے نا تمام انبیاء اور تمام قوموں کی سنتیں تھیں، طریقے مختلف تھے لیکن سنت یہی آ رہی تھی چلتی ہوئی۔ اب مسلمانوں کو اتنا اچھا طریقہ مل گیا الحمدللہ، میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر سائنس کے اعتبار سے دیکھیں، یہ جو ہم الحمدللہ ورزش ہی کر رہے ہیں نا، اور کیا کر رہے ہیں؟ فجر میں کیوں بولا گیا اتنے لمبی لمبی رکعتیں پڑھو؟ بھائی اسی لیے کہ پوری رات انسان لیٹا رہتا ہے، خون کی جو سرکولیشن ہوتی ہے ادھر ادھر ہو جاتی ہے، اب جب کھڑا ہوگا تو پورے جسم کے اندر خون صحیح طریقے سے پہنچے گا۔ کبھی آپ سائنس سے موازنہ کر کے دیکھیں نا، پتہ پھر آپ کو چلے گا یہ قرآن کی اہمیت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔